دن پورے ملک میں پوری دنیا میں خیریت سے گزر رہی. مالک میرے وطن کی خیر تھا. مالک ایران کو یہود اور حنوط کے عذاب سے محفوظ. کائنات کا اللہ میری بیٹیوں کی پردوں کی حفاظت فرمائے. ایک ابرار سنجافی کو مومن میں فرمانے میں بہت تکلیف میں ہوں. مالک ان کی تکلیف دور فرمائے. میرے نانا جان بیمار ہے, ماموں بیمار ہے, مالک شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے نانا بیمار ہے, بیمار سجاد کا صدقہ مولا شفا کامل عطا فرمائے. نایاب زہرا بچی بیمار ہے, مالک شفا کامل عطا فرمائے. سید افتخار سے دل کی تکلیف میں ہے, بے دل کے دل کا صدقہ مالک نے شفا کامل عطا فرمائے. ایک مومن نوکر حسین آوان بیمار ہے, جو ہے نوکر حسین مولا سے شفا کامل عطا فرمائے. میرے نہایت محترم بزرگ بڑی خدمت کی ہے, نیاز بیگ اور گرد پیش میں غداری کی. تایا بشیر شاہی مرحوم کے بیٹے سے نثار شاہ صاحب نے مجھے کسی پریشانی کا ذکر کیا ہے, دعا کرو گے مالک ان کی پریشانی دور فرمائے. اس کے علاوہ ملک اشرف صاحب برادر تنویر توقیر باقی اس خاندان کے اتنے افراد ہے, مالک سب کی نوکری قبول فرمائے. میرے اللہ کے جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ. میرے مالک اس ذکر کا صدقہ, ان دنوں کا صدقہ, ان راتوں کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. صلوات بلند ذاکر صاحب میرا بھائی اتنی میں ہے, دعا کرے وہ جلد واپس آ جائے. 18 سال کا ہے عبد المظفر بھائی کہ مغفر لکھا ہے, 12 جو بچہ بھی ہے, مالک اسے شفا کامل عطا فرمائے. صلوات بلند آواز سے پڑھو. بیٹا اگر کوئی پرچی لا رہے ہو تو جلدی آؤ, جلدی آؤ بیٹا, ٹائم تھوڑا ہے, مہربانی, شاباش, جلدی آج لے لو. آپ کو بھی لے لو اس بچے سے, شاید لے لو تم. میرا عزیز سامنے بیٹھا ہے, شاید بڑا پیارا بڑا لاڈلا کا بچہ ہے, مالک اس کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. آگے برادران کی جو دعائیں میرے ذمہ ہے, لفظ صاحب بھائی تبرک, مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. ایک عزیز کاشف علی کے اولاد نہیں ہے, کائنات کا اللہ 14 کے وسیلے سے اس کی کو آواز فرمائے. اس کے علاوہ میر عباس, میر مسرت, علی اشفاق, علی ثمر, پوری دنیا میں جتنے بچے امام حسین کے غدار ہیں, ماتمی ہیں, مالک اللہ کی عطا فرمائے. صلوات سارے پڑھنے مل کے بھائی جان. میں آپ کے جملے سے میں شروع کر رہا ہوں, تو جملہ آپ کے لوگوں سے نکل گیا, میں اسی سے میں شروع کر رہا ہوں. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا. میاں ہے سی بس بھائی نے جملہ کہا تو میری طبیعت بن گئی ہے. خوشی سے میں نے خریدا. ہاں مجھے یاد آ گیا, کل اسی بارگاہ میں اسی ٹائم سے میں نے 9 بجے ہی شروع ہوا کرے گی جیسے ہو رہی ہے. کل شبی ہے کہ ہمارے باب الحوائج ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کی مجلس فضائل مصائب آپ کو بادشاہ علی اصغر کی سنا. کوشش کروں گا, میں زندگی کل تک رہی تو کل ملاقات ہوتی. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے, کیوں میرے ضمیر کی چھت پہ عالم حسین. جس کس کے ضمیر کی چھت پہ ہو وہ بولے حیدری. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. مہربانی بھیا, مہربانی. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے, میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. اور کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں, یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین.
सीधी सुनोगे, गलत नहीं कर रही है। मेरे हुसैन खुशी से मैंने खरीदा, ये गम हुसैन का है। खुशी से मैंने खरीदा, ये गम हुसैन का है। मेरे जमीर की छत पे अलम हुसैन का है। किसी यजीद की मिदहत में किस तरह लिख लूं, ये हाथ मेरा सही कर। अब जब आपने इतने मुश्किल 4 में से सुन लिए हैं, तो मैं फिर 4-5 दिनों से एक अजीज को डालता आ रहा हूँ। माहौल बना हुआ, मैं मेरे बुजुर्ग अगर इजाजत दे तो मेरे हुसैन से जो आगही नहीं रखता, हुक्म पूरा हो जाएगा, हुक्म पूरा हो जाएगा। मेरे हुसैन से जो आगही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी में। बार वाले जवान हरानी से बोलो मेरे साथ, मेरे हुसैन से, मेरे हुसैन से, मेरे हुसैन से जो आगही नहीं रखता, मेरे हुसैन से जो आगही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं, मुझे देखो, मगर जिंदगी नहीं रखता। और बनाने वाले को इसने बचा लिया शौकत। क्यों? हुसैन कर्ज किसी का कभी। दोनों हाथ बंद करके हैदरी। जी अगले मिसरे पढ़ते हैं। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, मेरे हुसैन से जो आगही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। बनाने वाले को उसने बचा लिया शौकत। हुसैन कर्ज किसी का, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, हमने कहा खैरात में पाई है ये जन्नत। मौलवी से कह रहा हूं, आज देख कभी हाथ का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई। अरे बोलो हैदरी। मुश्तरका नारा इस बच्चे के साथ आखिरी हरानी तक जिंदा नारा हैदरी। आइए 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 आइए, अगर आपको आ गया ना तो आइए लम्हों में। हाँ सलवात पढ़ दीजिए मिलके अल्लाह। चूंकि मेरा ये ख्याल है कि 21-22 के करीब नज़में मुझे दोस्तों ने न्याज बेग में पढ़ने के लिए कह दी, और ज़ाहिर इसके लिए शरानिया श्रेय चाहिए। मैं अपनी सी एक कोशिश आज करता हूँ कि मैं एक मजलिस में 2 नज़में पढ़ लूँ, ताकि सारे जो लोग, हाँ जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं, बस एक नज़म की तशरीह भी नहीं करता, तशरीह वाले टाइम में भी मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। दहलीज़ पंजतन से खुशी की नवीद ले, दहलीज़ पंजतन से खुशी की नवीद लो, खुल्द बरी के बर की सुनहरी कलीद लो। यार काफी ज्यादा आ गया यार। दहलीज़ पंजतन से और मुझे याद आ गया 19 मुहर्रम को तैबशीम और हूँ वाले मकाम हो के यहाँ तो सालाना मजलिस होती है। मैं तो हुई हूँ, मुल्क भर के और भी ढेर सारे उलमाओं
لیکن حاضری دیں گے دہلیز پنجتن سے خوشی کی نوید لو، خود بری کے بچی سنہری کلید لو، لوگوں در حسین سے جنت نہ مانگنا، بالور بیچتا ہے اسی کے جی بیٹا جی 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 بہلول بیچتا ہے اسی سے خرید لو۔ میرے دوست شبیر کی بزم میں رحمت ذات حق کا طلبگار بن، نظموں میں پڑھ لیے دوں علمان، اس کے لیے آپ کی مدد یہ چاہیے کہ باقی 40 منٹ میں سرور 2 نظمیں پڑھ لیے، ایک مصرع مجھے ایک ہی بار پڑھنا پڑے تو میں دونوں آرام سے پڑھ لوں گا، یعنی آپ بولتے چلے جاؤ تو یہ سفر جلدی سے ہو جائے گا۔ میرے دوست شبیر کی بزم میں رحمت ذات حق کا طلبگار بن، 14 ساقی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم، جو پیتے ہیں وہ تو بول دو، ہاں کیا پچھلے سردی کیا وقت ہے، 14 ساقی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم، جس پہ جنت ہے واجب وہ میں خار بن۔ مہربانی یار، بہت شکریہ میرے دوست، بہت مہربانی میرے محترم، جنت واجب میں خار، اچھا جس پہ جنت ہے واجب وہ میں خار بن، عرش والوں کا تجھ پر سلام آئے گا، فاطمہ کے پسر کا آزادار بن۔ شاباش 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 شاباش، زندگی ہوگی زندگی ہوگی، عرش والوں کا تجھ پر سلام آئے گا، فاطمہ کے پسر کا آزادار بن، کھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان، شرط ہے میرے مولا کا حقدار بن۔ بغداد کے مرکزی چوک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جنت بیچی ہے بطول کے نوکر نے، مجھے کہیں کسی کتاب سے دکھا دو کوئی سپر سٹور کھولا ہے بالول نے جنت بیچنے کے لیے، جینا حرام کیے ہوئے ہم غریبوں کا صرف لفظ جنت سے، مذہبی بلیک میلنگ ہے جنت میں۔ یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، جس شے کو اتنا مہنگا کر کے بتایا ہے مولوی نے، بطول کے نوکر نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھیج دی۔ اب چل رہے ہو تم 2 دن، بطول کے نوکر نے جیتے رہو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سرور جنت بیچتی ہے بہلول نے، اور نیاز بیگ میں آئے ہوئے پنجاب بھر کے ندارو، اگر میری مدد کرو تو پھر شوکت یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ بہلول جب بغداد میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہا تھا، 2 میں سے ایک بات ضروری تھی، یا تو جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بہلول کی جیب میں تھی، تھوڑی نکال ہوتی ہوگی یہ تو بندے چوک کر گئے، بہلول جیب میں سے فہرست نکالتا تھا، گاہک کا نام پڑھتا تھا، ہوتا تھا تو دے دیتا تھا، یا تو جیب میں فہرست تھی یا پھر جسے یہ دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا۔ جی 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 میرے بزرگ، جی 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 مہربانی، جی بہت شکریہ۔ زندگیوں میں یا پھر جس سے یہ دیتا گیا
وہ جنتی ہوتا گیا. کھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان. شرط ہے میرے مولا کا حقدار بن. زندگی موت پر مت علی کو پرکھ. بیٹھ جائے مہربانی آپ کی. زندگی موت پر مت علی کو پرکھ. آپ سے کہہ رہا ہوں کافی بتوجہ. ان کے خدا ان کے ذوق کی بات ہے. جی میں آئے جیے جی میں آئے مرے یہ تو بہلول کے شوق کی. جی میں آئے جیے جی میں آئے مرے زندگی ہوگی یہ تو بہلول کے شوق کی بات ہے. کہا بہلول سے آ کے ہارون نے میری خاطر یہ دیوانگی چھوڑ دے. شہر بغداد کے ہر وسیع چوک پہ ذکر اولاد والے نبی چھوڑ دے. تخت لے تاج لے بخت لے راج لے. تخت لے تاج لے بخت لے راج لے. ردم دیکھنا ہے. تخت لے تاج لے بخت لے راج لے. آل عمران کی بندگی چھوڑ دے. بیٹھ جاؤ یار. آل عمران کی بندگی چھوڑ دے. مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے پر یہ سادات کی نوکری چھوڑ دے. پر یہ سادات کی نوکری چھوڑ دے. پر یہ سادات کی نوکری چھوڑ دے. سرور معجزے ایسے ہوتے ہی نہیں جب تک حسین چاہے نا. میں نیاز بیگ میں اعلان کر رہا ہوں میں بیت پڑھوں گا میں چھٹا مصرع پڑھوں گا. اس داد سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں جشن غدیر میں کھڑا ہوا ہوں. یہ تمہارا میرا وعدہ ہو گیا. مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے پر یہ حسنین کی نوکری چھوڑ دے. بطول کا نوکر مسکرا کے فرماتا ہے چھوڑ دوں گا. میں حسنین کی نوکری میرے انداز کی زندگی ڈھونڈ دے. ہے میرا کام جنت کے گھر بیچنا اس سے اچھی کوئی نوکری. جی 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 چلو کھڑے ہو. سلامتی ہو تمہاری. جی جی سارے سارے بولو حیدری. میری مجال ہے. بسم بسم حیدری. ہے میرا کام جنت کے گھر بیچنا. اس سے اچھی تو سمجھی کو عارف اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈ دے. میری مجال بس میری مجال. دو انہوں نے کہہ دیا میں تے کنیز کا پتر ہے. میری مجال سن کے دیوانے پنجتن کا سخن آ کے غصے میں کہنے لگا بے ادب. ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی. کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سبب. اس سے اچھا ہے مر جا. نہ ہوگا نہ ذکر علی کر سکے گا یوں ہی مجھے شب. اتنا سنتے ہی بہلول سونے لگا. اتنا سنتے ہی بہلول سونے لگا. مولا علی میری مدد کیجیے گا. میں آپ کے نوکروں کو ایک نوکر سنانے لگا ہوں. اللہ کرے اس معیار پہ سن لے. اتنا سنتے ہی بہلول سونے لگا اور سو کر یہ بولا ادھر دیکھ اب. آج بہلول وہ کام کرنے لگا یاد رکھے کہ دنیا کے کیا کر گیا. تو نے کب روز کرنی ہے فرمائشیں. آج تو کہہ رہا ہے تو لے مت. فرمائش ہے آج تو کہہ رہا ہے تو لے. اور جیو پہ لے. مر گیا. یہ کہا اور بہلول کوئی نہیں. بھائی جان یہ آل محمد کے نوکر اس کے لیے کرتے ہیں موت و حیات. مولا کی قسم. اچھا آپ ایسا کریں آج یہاں سے نکلے اور جو آپ کو واقف ڈاکٹر مل جائے شیعہ سنی کی قیادگی نہیں مسلم غیر مسلم کی قیادگی نہیں
جو اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جائے آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ موت و حیات کا، زندگی اور موت کا، جینے اور مرنے کا سورج سے کیا تعلق؟ میڈیکل سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اللہ کی کائنات میں کتنے جاندار ایسے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں کی شکم سے برآمد ہوتے ہیں، اور بلال کیا کر رہا ہے؟ آذان نہیں دے رہا، آذان نہیں دے رہا، سورج چڑھ نہیں رہا، کرن آ نہیں رہی، جنہیں مرنا ہے ان کی سانس یہاں کی ہوئی ہے، بلال آذان دے، سورج نکلے تو ہم مرے، جنہیں پیدا ہونا ہے وہ ماں کے پیٹ میں انتظار کر رہے ہیں، بلال آذان دے، سورج نکلے، کرن آئے تو ہم پیدا ہو۔ اور جاہلو، موت و حیات پہ تو علی کے نوکر کا قبضہ ہے، تم علی کی بات کر رہے ہو۔ جس کا عقیدہ بولے وہ بولے حیدری۔ سفر ڈھیر ہے، تو نے کب روز کر رہی ہے فرمائش، آج تو کہہ رہا ہے تو لے، مر گیا تو کہا اور بہلول کوئی نہیں، فوج بلائی گئی، سپاہی بلائے گئے، یہ کیا ہو گئی؟ دیکھو ایسے ہی تو نہیں، یہ تو گیا۔ اس دور میں جو بھی سب سے بہتر حکیم تھا اس کو بلایا گیا، ہاں اسے بلا، نہیں آپ آگے دیکھیے نا ہے کیا، اسے بلایا گیا، اسے ساری صورت حال بتائی گئی کہ ایسے سے بیٹھا تھا، بات ہوئی اور یہ مر گیا۔ اس نے کہا اچھا میں اچھی طرح چیک کرتا ہوں، پوری طرح جو بھی اس کا طریقہ کار اس دور میں تھا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت محسوس نہ کیجیے گا، بندہ کوئی نہیں، جب اسے کہا نا بندہ کوئی نہیں، ہارون نے کہا یار ابھی زندہ تھا، بیٹھا تھا، بولا تھا، سویا تھا، اس نے کہا بندہ کوئی نہیں، اس نے کہا یار ابھی زندہ تھا، بیٹھا تھا، بولا تھا، سویا تھا، سوتے ہی بے جان کیسے ہوا؟ نہ اسے کچھ ہوا، نہ کہیں سے گرا اس کے مرنے کا سامان، نہ اسے کچھ ہوا، نہ کہیں سے گرا اس کے مرنے کا سامان کیسے ہوا؟ اس نے مجھ سے کہا میں ہوں، مرنے لگا، مر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا، نہ میں جبرن قہرن داد کا عادی ہوں، جب تک اندر سے دام نکلے مجھے مزے نہیں آتا۔ اس نے مجھ سے کہا میں ہوں، مرنے لگا، مر گیا۔ سب کچھ کان کیسے ہوا؟ عقل حیران ہے، دل پریشان ہے، یہ عجب مر کے انسان کیسے ہوا؟ آپ ان بندوں سے کہے یہ نہ بولے، میں دیکھتا ہوں کون ہے ایسا بندہ جسے ماننا دل پڑھ کے دودھ بھی پلایا، میں بیعت بھی پڑھوں اور بندہ نہ بولے۔ حکیم کہتا جیسے تو نے کہا کر یہ ویسے مرا، مرنے والی کی پھر قبر و قیمت بھی ہے، اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے، ملک الموت سے واقفیت۔ اب بولو میرے ساتھ، جی جوانی ہے سلامت تمہاری، مل کے حیدری۔ اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے، ملک الموت سے واقف۔ غسل، کفن، جنازہ تیار، اب ہارون دنیا کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، بال میں ان کو مذاق کیا ہے، اندر سے بڑا راضی ہے کہ چلو دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے، بال میں تو میں نہیں کہا تھا، بس تو واقعی، میں تو ایسی بس دوسرے میں کہا تھا مر جا، تو واقعی جب دوسری تیسری رات ہو گا نا تو واقعی اٹھ بیٹھا بالا۔ بالول اٹھ بیٹھا، کفن سمیت بالول بیٹھا ہوا ہے، پھر اور کوئی رہتا قبرستان؟ اسے کہا نا کسی نے بالول تو زیادہ دیر قبرستان میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی شہر شروع میں آ کر کوئی گپ شپ ماری کر، اس نے کہا شہروں والے جہاں جائیں گے میں وہاں کیا
نہیں سن رہے کہ کس طرح سن رہے کو سلام. مگر شہروں والے یہاں آنے والے ہائے 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 شہروں والے یہاں آنے والے. میں شہر میں جا کے کیا کروں؟ اب اکیلا کھڑا کبھی سامنے قسم سنے مخلوق جنازہ چھوڑ کے جالی جالی کرے گی تو وہی اس کو شانتی کر. اب وہ دربار میں پہنچ گئے اب وہ دربار میں پہنچ گیا کفن سمے. اب عجیب و غریب حالات ہے. سارے سہنے بیٹھے ہیں. بڑی مشکل سے ہارون نے اپنے آپ کو آمادہ کیا بات کرنے سے. اس نے کہا بالول تم مر گیا تھا؟ تو اس نے کہا حکیم سے پوچھ. وہ حکیم کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا حکیم سے پوچھ. اس نے کہا بالول تو زندہ ہو گیا؟ اس نے کہا اپنے آپ سے پوچھ. مہربانی حاضر مہربانی حاضر اس نے کہا تو زندہ ہو گیا؟ اس نے کہا اپنے آپ سے پوچھ. اس نے کہا بالول تو مر کیسے گیا؟ تو زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں سب اعداد تقدیر بھائی ہیں ہم. ملک اشرف صاحب محسوس نہیں کیجیے گا. 14 کی قسم ہے 1 سیکنڈ ضائع نہ کرنے والے لوگوں نے آج میرا مصرع ضائع کر دیا. ورنہ نیاز دیکھنے تو اب یہ توقع حرام ہو گئی ہے مجھ پہ کہ میں لفظ پڑھوں اور اس کی قیمت میں ملے. اس نے کہا جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں سب اعداد تقدیر بھائی ہیں ہم. ملک الموت نوری فرشتہ صحیح بوسیلہ شبیر بھائی ہیں ہم. بھائی ہے ہم. ردیف ہے جاور. چوتھے مصرے میں تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ردیف زندہ کیسے ہوئی ہے. اس نے کہا جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں سب اعداد تقدیر بھائی ہیں ہم. ملک الموت نوری فرشتہ صحیح بوسیلہ شبیر بھائی ہیں ہم. کوئی عرفان والا بشر ہے اگر تو پڑھے لوح کی تحریر بھائی ہیں ہم. وہ بھی ہے جعفری میں بھی ہوں جعفری. بس سمجھ لو یہی پیر بھائی ہیں ہم. بس سمجھ لو یہی پیر بھائی ہیں ہم. پیر بھائی ہیں ہم. اس نے کہا تو مر کیسے گیا؟ تو زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے چاہا مروں. میں نے چاہا. تقدیر نے نہیں, اللہ نے نہیں, موت نے نہیں, میں نے چاہا مروں. انا للہ پڑھا. موت سے مجھ کو وابستگی مل گئی. میرا ایک بار جینے تو پھر دل ہوا. نام حیدر لیا زندگی. آپ کی گودیاں سلامت رہے, آپ کی جھولیاں. میں نوکر ہوں بھائی. مولا آپ کو زندگی دے, مالک آپ کو سلامت رکھے. مجھے یاد آ گیا آپ نے مجھے انیس سے پاکستان دے دیا. معذرت کے ساتھ پیار ذرا غالی ہوتا ہے. آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. انیس ایک ہی گزرے, بس اس کے بعد کسی کو بھی انیس کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہم لوگ عبد سخن ہیں, وہ لوگ خدائے سخن ہیں. یہ بڑا فاصلہ ہے ہم نے. اور پھر میرا سرکار انیس کے بارے میں یہ خیال ہے. خیال کیا ہے؟ میرا یہ یقین ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ انیس میں اور مجھ میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے ہم نے کربلا پڑھ کے لکھی ہے, انہوں نے کربلا دیکھ کے لکھی. تو اس لیے محسوس نہیں کیجیے گا. اگر آپ لوگ دن کر کے تھک نہ گئے تو میں ایک نظر اور پڑھوں. سلوات کے درجے پڑھ سکتے ہو ضرور. راضی رہنا.
میں نوکر ہوں میری مجال ہے بزرگوں مینو ہوں تک نہیں پتا بھی میں شیر آخنا ہوتا بھی ہے کہ نہیں پاکا کی قسم میں پاکا کی علمت سے کھلوتا ہوں میں اج تک اپنے آپ کو مطمئن نہیں ہوا میرے کو اتنا پتا ہے کہ غریب گھر کا بچہ سب سے حسین روٹی جو کھا گل ہاں کوئی بندہ اس گل میں بنتا کوئی نہیں بنتا کوئی ذاکر ساری برادری کوئی وڈا چودھری کوئی وڈا جمدے ملک نہیں سی یہ زہرا دلال دی کریمی ہے سخی حسین اپنے منو والے گھر جھانک کے دیکھا کہ جس بوے حسین میں کوئی منڈا ایسا نظر آیا جنہوں معاشرے روٹی نہیں سی دینی حسین نے اپنے کو رکھ لیا گل کوئی بندہ اس گل میں من لینا کوئی بندہ اس گل میں نہیں منتا سلوات جڑے بندے ناراض نہیں ہوئے پڑھتے تضادیہ اردو ادب میں شاعری میں سخنوری میں ایک بڑی محترم اور معتبر صنف کا نام ہے تضادیہ ایک ہی مصرے میں دن کا ذکر بھی اور رات کا ذکر بھی یہ نظم میں نے پڑھی ہے بھائیوں کے حکم میں اپنی مرضی سے یہ نظم آج آپ کے لیے چن کے آیا ہوں اور وقت ہے کہ بغیر بس تضادیہ کی اتنی سی تعریف سے راضی ہے نا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے بہت محترم بہت شکریہ 14 کی قسم ہے میں پوری بہلول والی نظم پہ اتنا راضی نہیں ہوا اتنا میں سے ایک مصرے کی داد پر راضی ہوں یہ میرے معیار کی داد ہے مصرا بھی میں نے وہ نظم آپ کو بہت پرانی سنائی آج سے کچھ 15 16 17 سال پہلے کی وہ نظم تھی کچھ عزیزوں کا حکم تھا میں پڑھ گیا یہ میرے معیار کی ایک بات تھی کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے تھوڑا سا دیکھیے گا اس میں کچھ مصرے آپ کے نگاہ کے ہاں فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے میں تو کل اتنی مشکل نظم پہ اتنی بڑی بات لے گئی تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ اس معیار پہ آئے ہوئے کل تو میں اس سے مشکل شاید ہونے کے موڈ میں موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی تضادیہ کوئی سمجھ آ رہا ہے یار تضادیہ صاحب سمجھ آ رہا ہے سر بلندی جی سر بلندی اور سجدہ جی بڑی مہربانی مولا زندگی دے آپ کو اگر ان جوانوں میں سے کوئی نہیں سمجھ سکا تو معافی جن بزرگوں نے سر بلندی اور سجدے پہ بات دی ان کا بہت شکریہ مجھے بھائی مجھے دیکھنا ہے او بھائی مجھے دیکھنا ہے سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے دشت میں وہ نماز ولا کے لیے دشت میں وہ نماز ولا کے لیے دشت میں وہ ایک لفظ ہے سرخ رو اکٹھا ہو تو اس کا مطلب ہے کامیابی سرخ رو علیحدہ علیحدہ ہو تو اس کا مطلب ہے لال چہرہ میں کہہ رہا ہوں دشت میں وہ نماز ولا کے لیے جو اس علم کی چھاؤں تلے جہاں تک بیٹھا ہے تمہیں علم والے کے واسطہ پورا زور لگا کے اپنے ادراک کا بول پڑنا دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ رو ہو گئے سرخ رو ہو گئے احسان ہے یہ شوقت سے مل کے حیدری ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا مولا زندگی دیا ان کے معصوم دل میں
یہ احساس تھا، سرخ روح ہو گئے، سرخ روح ہو گئے۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ مشکل کر دیا آج میں نے ہے نا تمہارا بولنا بتا رہا۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ زمین پر اترتا گیا، مہربانی بھائی جان، مہربانی اس کو جیو، زمین پر اترتا گیا۔ آپ لوگوں کو بھی مشکل لگ رہی ہے تو پھر بولو، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا۔ نہ میری مدد کرو، یہ سارے چراغ بجھاؤ، نہ تمہیں میں نہ رہوں گا نہ مجھے تم۔ لیکن حسین نے کیا کیا؟ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا۔ اس اندھیرے میں ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ مہربانی 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 جی، سلامت رہو، سارے بولو حیدری۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، بیٹا جی اندھیرے نے اجالا کر دیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، نال والے بندے تو بے شک دوست کے بولو، ہاں جس بندے نے مصرا نہ کیا انہوں نے مار چھڑے۔ عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عشق اخلاص ہے، عشق معیار ہے، کہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اعلان کیا علی کرال نے، میرے نانا کے دوستوں، میرے بابا کے چاہنے والوں، میرے بھیا سے پیار کرنے والوں، میرے ساتھ آنے والوں، جس جس کا جی چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے، جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا میں اس کی جنت کا بھی ضامن ہوں۔ کیوں جنت میرے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا صلہ نہیں، جو اپنے گھر سے میرے در تک آ گیا جنت اس کی ہو گئی۔ شاباش شاباش شاباش، جو اپنے گھر سے میرے در تک آ گیا جنت اس کی ہو گئی۔ نام بتا کون گیا؟ نام بتا کون گیا؟ حسین کہہ رہے جاؤ مجھے نام بتا کون گیا؟ کوئی نہیں اٹھا، فرمایا عباس چراغ بجھا دو، رات اور کالی کر دو، اندھیرا بڑھا دو۔ بجھ گیا چراغ، ہو گئی رات اور کالی۔ فرمایا لوگ چلے جاؤ، میں نے تمہیں شرمندگی سے بچا لیا، اب تم مجھے نظر آ رہے ہو، میں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب تو مہربانی یاد آ رہے، جب مجھے اگر سن لیتے ہو تھوڑی سی اور بات سنو میری۔ کوئی گیا تو مجھے نام بتا، خبردار امت مسلمہ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس مجمع بڑا ہو، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے اباس سے لے کے آخری بندے تک میں اٹھا دوں گا اس بندے کو، جملہ سمجھ کے نہ بولا۔ لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں سارے مخلص ہوں۔ دو بڑے لیڈر ہیں اسلام کے پاس، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے یہ فیصلہ تم کرنا، میں تمہیں دونوں کی تاریخ دکھاتا ہوں۔ دن کی روشنی ہے، محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، حسین کہتا ہے جاؤ، جاتا حلالی بندے بولو حیدری۔ مل کے سارے بولو
میرے بزرگ میں کیا کروں، میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پڑھنے پہ دل کر رہا ہے۔ حسین گواہ ہے، ہاں محمد کہتا ہے آؤ یاد کرو وہ لمحہ جب رسول نے ساتھیوں سے کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا، چاہے غنیمت ہو چاہے مال غنیمت ہو۔ نہ ہٹنا، اور پھر سڈنلی اس ایک میدان میں دو اعلان ہو گئے۔ میدان ایک تھا، جگہ ایک تھی، پل ایک تھا، لمحہ ایک تھا، وقت ایک تھا، گھڑی ایک تھی، اعلان دو ہو رہے تھے۔ ایک اعلان شیطان نے کر دیا ماتا محمد مر گیا، اسی لمحے میں اعلان کر دیا محمد ریانہ حیٌ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ بندہ کہتا ہوں میں شیعہ گھر میں پیدا ہوں اور اس جملے پہ نہیں بولا، میرے کاغذات میں وہ پیدا نہیں ہوا۔ شیطان کہہ رہا ہے ماتا محمد مر گیا، محمد نے کہا نا حیٌ میں زندہ ہوں۔ جو جس کی آواز پہ لگا ہوا تھا اسے وہی سمجھ آیا۔ میں نے کہا چلو اور کیا میں پڑھ دوں اور جوان جی مہربانی سلام آپ کو۔ جو جس کی آواز پہ لگا ہوا تھا اسے وہی سمجھ آیا۔ جو شیطان کی آواز پہ لگا تھا وہ دور ہو گیا، جو نبی کی آواز پہ لگا تھا وہ قریب آ گیا، جو شیطان کی آواز پہ لگا تھا وہ ہٹ گیا، جو نبی کی آواز پہ لگا تھا وہ ڈٹ گیا، جو شیطان کی آواز پہ لگا تھا اس نے ایک تلوار پھینک دی، جو نبی کی آواز پہ لگا تھا اس نے دوسری تلوار منگوا لی۔ بندے پیچھے ہٹتے گئے، علی آگے بڑھتا گیا، نبی کی آنکھیں بند ہیں، دانت شہید ہو چکے ہیں، ہوٹوں سے خون بہ رہا ہے، اور نبی کہے یا علی احمد علیہم، علی ان پہ حملہ کر، یا علی احمد علیہم، علی ان پہ حملہ کر۔ حملے کرتا علی محمد کے قریب پہنچا، محمد کا سر اٹھایا، اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، اپنی انگلیوں سے محمد کی آنکھیں کھولی۔ محمد نے اسے دیکھا جسے دیکھنا ثواب تھا، اسے دیکھنا ثواب تھا۔ دیکھنے کے بعد پوچھا یا علی تم یہاں، باقی کہاں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری تم یہاں، باقی کا؟ علی نے کہا جی میں آ گیا، کوئی حکم؟ نبی نے کہا میرے دانت شہید ہو چکے ہیں، میرے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے، یہ صاف کر دو۔ علی نے سر سے امامہ اتارا، بلا تشبیہ محمد کے ہونٹوں سے خون صاف کیا، بلا تشبیہ خون صاف کر کے وہ امامہ اپنے سر پہ باندھا، میں موت کی رات تک اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں سرور کا بندہ اس جملے پہ میری قیمت دے دے۔ وہ امامہ علی نے محمد کے ہونٹوں سے خون صاف کر کے اپنے سر پہ باندھ لیا، اور پھر باقی ساری زندگی علی وہ امامہ دھوئے بغیر نماز پڑھتا بھی رہا۔ یہ سمجھ تجھے میں کیا پڑھ گیا؟ حسین خیمے سے نکلے، یہ کہتے ہوئے میری طرف سے اجازت ہے جس کا جی چاہے چلا جائے۔ حبیب کا نوکر آگے بڑھا، حبیب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا، جب آپ کو مالک نے کہہ دیا آپ چلے جاؤ تو آپ جاتے کیوں نہیں؟ حبیب نوکر کی طرف دیکھ کر فرماتا تو چلا جا۔ نوکر کہتے نہیں میں تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، فرماتا تیرے خیال میں میرے پاس تیرے جیسا ظرف بھی نہیں، تو اپنے والے کو نہیں چھوڑتا، میں تو اپنے والے کو نہیں چھوڑتا، اور ویسے بھی میری زندگی ذاتی نہیں۔ نوکر کہتے کیا مطلب؟ ابھی فرماتے میری زندگی حسین کے لیے ہے۔ نوکر کہتے کیا مطلب؟ ابھی فرماتے میں 35 سال کا یا 37 سال کا تھا اور گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ ٹھیک ہے تھک گئے، ٹھیک میں ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو، میں نے بابا سے کیا شاہ سے کہے اپنے ہمراہ لے آئے شبیر کو۔ حبیب کہتے جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر،
نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔ حبیب کہتا دید کو دید کا لطف آنے لگا، دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی۔ زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر، تیرے سننے کے کیا کہنے، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ حبیب کہتا میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، اس سے مرنا ہی جینے کا سامان ہے۔ میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو، یہی جان ہے۔ خوبصورت ترین میں اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ میں نے مشکل ترین شے پڑھی ہے، اور سلام ہے اس مجمع کو، سلام ہے میرے اس کراؤڈ کو، سلام ہے ان ماتمیوں کو، سلام ہے ان اداروں کو۔ حبیب کہتا ہے بس میں حسین کے قدموں پہ گرا، میرے جسم سے روح نکل گئی۔ حبیب کہتا ہے پھر میں نے روح کی آنکھ سے دیکھا۔ کتنا مشکل ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ پھر میں نے روح کی آنکھ سے دیکھا، میں یہاں تھا، حسین یہاں تھے، میں وہاں تھا، حسین وہاں تھے۔ حبیب کہتا پھر میں نے روح کی سماعتوں سے سنا، حسین نے ملک الموت کو حکم دیا یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر دو، یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر دو۔ حبیب کہتا روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا، اس کو بولتے ترابیے کی انتہا۔ ہاسپٹلائز ہو بندہ اور اس کو زندگی مل رہی، پوری زندگی واپس مل رہی ہے، اور حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل تھا ارتقا کے لیے۔ میرے دل میں یہ طے کیا تھا کہ حسین کو جان دینا ترقی ہے، اب جس کی ترقی رک جائے وہ تو دکھی ہوتا ہے نا۔ حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے، ارتقا کے لیے، ارتقا کے لیے۔ 14 کی قسم، علم کی قسم، نیاز بے قصر زینب کی قسم، ایوان زینب کی قسم، اس ماحول کی قسم، ساری رات سارے بندے مجھے داد دیتے رہو، داد تھوڑی ہے مصرع بڑا ہے۔ حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا، کیوں؟ وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے۔ میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ جی ہاں جی ہاں، سارے نوکر حسین کے حاضری۔ میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ حبیب کہتا میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے، میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی، ساری توجہ، تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے۔ سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو مجھے چاہیے کربلا۔ شاباش لاہور، شاباش نیامبیک، تمہارے ہاتھوں کو سلام، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو مجھے چاہیے، یوں جان دیتے ہیں جو حق یہی تھا۔ سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو مجھے چاہیے کربلا کے لیے۔ نوکر کہتے کربلا تو آ گئے ہو، وعدہ تو پورا ہو گیا، اب چلے جاؤ۔ فرماتے نہیں، مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا، شاباش
عزادار کا یہی حق ہے، عزادار کا یہی حق، بالکل یہی حق ہے عزادار کا۔ شاباش جوان، اور دنیا والوں تمہیں پتہ ہی لگا ہم حسین کو کتنا چاہتے ہیں۔ زمانے کے جوان کھیلے ہی میرے جوان بیٹھے ماتم کر رہے ہیں، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے میرے سامنے، یہ جوان ہے میرے سامنے، میرے جوان بیٹھ کے رو رہے ہیں حسین کو۔ حبیب کہتا ہے مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں کروڑوں بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بعض خالصہ سے لے کے اس آخری بندے تک جتنے سیدزادے بیٹھے ہو، تمہیں دادی کے حق کا واسطہ مجھے معاف کر دو، کم از کم کوئی 5-7 دن تو آج دن دن میں نے سنے شوکت بھائی تمہیں ساتھ میں صاحب نہ پڑھو، میں کوئی اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، ہمارا اتنا محمد کی بیٹی ہے غازی کا بھائی، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، حرف بحرف مکتب کے جملے پڑھ رہا ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں 2-2.5 منٹ میں نمبر چھوڑ دوں۔ ابھی کہتا مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی میں آؤ گے نا، فاطمہ زادی اور خط لکھے گی تمہیں میرے اکبر کی شادی، تم کو جوان ہے، تم کو ماتمی ہے، تم کو آسمان جو بیٹھے ہی ماتمی ہو وہ کیوں سن کر کے رو رہے 2 منٹ اور پڑھنا ہے سارا میں ہو گیا میرے اس کا مسائل میں راضی۔ کل پھر باب الحوائج کا تابوت ہے، جھولا ہے اصغر کا، کل زیادہ پڑھ دوں گا، بس 2 جملے۔ اس سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی سے رکھتے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا، فاطمہ زادی اور خط لکھے گی تمہیں میرے اکبر کی شادی، بڑے آرام سے میں نے کہا اکبر کی شادی، بڑے آرام سے تم نے سنا ہے اکبر کی شادی۔ اکبر کی شادی کا پتہ سغرا کو ہے، جس میں 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہوئے اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا، کہتی رہی تم جو مصروف ہو شادی میں نہیں آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا۔ اکبر پڑھ دوں سرجن اجازت ہے، پڑھ دوں 28 رجب کو سغرا نے اکبر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، تیرا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے، میڈی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، اکبر ایک احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر میں ڈال۔ ماتم کوئی پتہ نہیں زندگی کا، محرم کی 5 ہو بھی گئی ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، اللہ جانے اگلے سال کون ہو، کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو، خالی جھولی لے کے کیوں جاتے ہو، جھولیاں پھیلا دو، ختم ہوگی مہینے، ہو گیا میرے سے بھی مسائل، بس ختم، 2 منٹ کی اور اجازت دو۔ اگر کسی سیدزادے کا دل دکھائے میرے زیادہ طویل مسائل پڑھنے سے میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ جی کہتی ہے میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا ہے۔ اور میری بہنیں اور بیٹیوں اور مائیں، میں تم سے ایک سوال کر کے میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان مردوں کو اس بات کا پتہ نہیں، تم بہنیں بتانا، ان بہنوں سے گھر جا کے پوچھنا، میں 18 سال منتیں مانگتی ہیں، میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے بیٹے کے ساتھ پھیرا سجے گا، میں پرانا زیور کسی کمپنی کو دے دوں گی، پرانے کپڑے کسی باراتی کو دے کے نئے زیور لوں گی، بہن منتیں مانگتی ہے میرا بھائی مہندی لگائے گا، میں پرانے زیور پرانے کپڑے کسی کمپنی کو دے کے باراتی کو دے کے نئے زیور لے لوں گی، رکھ میرے سر پہ قرآن 10 محرم ہجری آسم سے کچھ دیر پہلے حسین نے اکبر کی شادی کی ہے، شام غریبہ اکبر کی ماں نے منتیں اتاری ہیں، اکبر کی بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا نہیں آتا، یار تجھے ماتم تو امیر بن کے آیا ہوا یار،
ایک رب کی اجازت۔ بھائی جان میں نے 1 سال پہلے یہاں سے رہا تھا، مجھے حضرت رہی تھی کہ میں آپ ایک میں شامل غریبہ کی مجلس نہیں ہے، میں آج بھی کوئی شامل غریبہ کے میں فائل نہیں پڑھ رہا، لیکن میں صرف زینب کا منت اتارنا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے، غازی کی قسم، قرآن کی قسم، علم کی قسم، زینب کے پردے کی قسم، اکبر کی جوانی کی قسم، آگا عباس تمہیں غلط بتاتے ہیں، ذاکر در کے ہمارے چھپا دیتے ہیں کہ شام غریبہ زینب کی چادر اتر گئی۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، یہ شمر قبیلہ تازیانہ لے کے بڑا ہے علی کی بیٹی کی طرف، زینب کو احساس ہوا ہے یہ میری چادر لوٹنا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، اس قبیلے نے نیزے برسانے شروع کیے، زینب کا یہ ہاتھ زخمی ہوا، زینب نے یہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا۔ اجازت نہیں لے رہا، کی قدر سے چھوڑ دیا۔ اللہ جانے اس کے بعد چادر بچانے کی کیا کوشش کی زینب نے، مجھے نہیں پتا، غازی والا مجھے معاف نہ کرے اگر میں غلط پڑھوں، اور جو بندہ ماتم نہ کرے وہ غازی سے معافی مانگے۔ پھر کیا ہوا زینب کے ساتھ مجھے نہیں پتا، شام غریبوں سے لے کے قبر کی رات تک علی کی بیٹی کمر کے بال نہیں سوئی، جب کہیں کمر لگتی تھی زینب